السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنو. الحمدللہ. یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احسان اللہ ہے. ماشاءاللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ادھر اسلام آباد میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں پڑھتا ہوں ابھی فی الحال تو. ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں بی ایس اکنامکس اینڈ فائنانس کر رہا ہوں نمل سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احسان بھائی, میرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اسلامک ہوتا ہے, اسلام سے ریلیٹڈ میں پبلک سے کوشچن آنسر کرتا ہوں, تو آپ سے کچھ سوالات کریں تو اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے, پوچھ لو. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم مسلمان الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کلمے کے اندر نا فرائض ہوتے ہیں, جیسے غسل میں وضو میں فرائض ہوتے ہیں, اسے کلمے کے اندر بھی فرائض ہوتے ہیں. تو کلمے کے اندر کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ کلمے کے اندر 5 فرائض ہیں. کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ کلمہ کو ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد دوسرا فرض اس کے معنی کو سمجھنا فرض ہے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ اس کی پروننسیشن صحیح ہو عربک. اور چوتھا اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور پانچواں فرض یہ ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو غسل ہوتا ہے انسان پہ, جو غسل فرض ہوتا ہے تو وہ فرائض کتنے ہوتے ہیں غسل کے؟ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم میں پانی ڈالنا, اور نیت بھی ہو. ماشاءاللہ. تو جیسے کلی کرنا جو ہے نا, جیسے جب انسان کا جب روزہ ہوتا ہے نا تب تو ہم نے کلی کرنی ہے, لیکن جب روزہ نہ ہوتا اب تو ہم نے غرارہ کرنا ہے پورا نا صحیح طرح. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور پورے جسم میں جیسے آپ نے بتایا پانی بہانا ہے, تو کوئی بال برابر بھی جگہ خشک رہی تو غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی, پھر حج کرے نماز پڑھے کوئی بھی پھر صحیح نہیں ہوگا. اچھا, یہ بتائیں کہ جو وضو ہوتا ہے نماز سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں کتنے فرائض ہوتے ہیں وضو میں؟ وضو کے تو 4 فرائض ہیں. ماشاءاللہ. کون کون سے ہیں؟ پورا چہرہ دھونا, پھر اس کے بعد کونے سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسح کرنا, اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. اچھا ماشاءاللہ. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ سوالات کروں گا. دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, 3 لاکھ کے قریب بھی آتے ہیں. تو ان میں ایک نوح علیہ السلام جو گزرے ہیں, بہت جلیل القدر نبی تھے. تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں کتنے آدمی سوار تھے تقریباً؟ وہ کشتی جو انہوں نے بہت بڑی کشتی بنائی تھی نا, اس میں کتنے آدمی سوار تھے؟ آئی تھنک میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا, 80 تھے یا 80 19 کے بیچ میں کچھ تھا. 80-82 لوگ جو ہے نا وہ سوار تھے. اچھا احسان بھائی, یہ بتائیے گا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ کشتی بنانے میں کتنا وقت درکار تھا, کتنا وقت لگا تھا؟ یہ تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن روایت میں شاید کیا میں نے کسی سے سنا تھا کہ مطلب 100 سال لگے تھے, کیونکہ 950 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی, تو تقریباً 100 سال لگے. ماشاءاللہ. 100 سال کا عرصہ لگا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں عذاب بھیجنے والا ہوں, آپ کشتی بنا لیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک درخت ساگوان کی لکڑی تھی, انہوں نے وہ اس کے پہلے بیج لگائے, پھر درخت اگائے, تو اس کو اگنے میں وہ سارا اس کی کٹنگ ہونے میں, پھر اس کو ڈیزائن کرنے میں, یہ سارا تقریباً 100 سال کا وقت درکار تھا. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ وہ کشتی بنانے میں وہ اکیلے تھے کہ ان کے ساتھ کسی نے مدد بھی کی تھی ان کی؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے وہ ساتھ تھے کشتی بنانے میں. ماشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے اکیلے نہیں بنائی بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے بنائی. تو یہ کشتی کے 3 فلور تھے نا, اس میں انسان بھی تھے, حشرات الارض بھی تھے, اور جانور بھی تھے. اچھا, جانور سے یاد آیا, یہ بتائیے گا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی اس میں سارے جانور بھی سوار تھے, انسان بھی سوار تھے, تو آخری جانور جو ان کی کشتی میں کون سا سوار ہوا تھا؟ آخری میرے خیال سے گدھا ہی ہوگا. اچھا, گدھا تھا. صحیح. یہ سوال نا میں نے پہلے بھی کسی سے کیا تھا, تو اس نے بتایا کہ کچھوا سوار ہوا تھا. میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے, سب سے سلو چلتا ہے. خیر, کچھوے کا تو روایت میں نہیں آتا, گدھے کا ہی آتا ہے, وہ آخری جانور سوار ہوا تھا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا نا طواف کیا تھا, وہ کون سی بے جان چیز ہے؟ بے جان چیز کیسے طواف کر سکتی ہے؟ نو آئیڈیا. جو سوالات میں نے آپ سے پوچھے ہیں نا انہی کے اندر جوابات ہیں, جو پہلے آپ سے سوالات کر چکا ہوں نا انہی کے اندر اس کے جوابات ہیں. وہ کون سی بے جان چیز تھی جس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے تھے؟ ہاں, مجھ سے ابھی نوح علیہ السلام کی کشتی تو نہیں؟ ہاں جی, نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. جب طوفان آیا تھا اس میں اندر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا نام و نشان اس ٹائم ختم ہو گیا, دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تھی, لیکن اس دوران وہاں پر اس نے چکر لگائے تھے کشتی نے. اچھا احسان بھائی, یہ بتائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ 500-600 سال کا ڈسٹینس ہے.
ماشاءاللہ. ایک روایت میں 600 سال آتا ہے اور ایک روایت میں 572 سال آتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. جی بالکل درست جواب دیا آپ نے. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 35 سال عمر تھی اور ان کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ ان کو جو ہے نا شادی کرنے کا موقع نہیں ملا اور اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا. اب جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ دجال سے جہاد بھی کریں گے اور نکاح بھی کریں گے اور شادی وغیرہ بھی ان کی ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ دنیا میں کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, کچھ تو اللہ رب العزت آسمان میں زندہ اٹھا لیا, تو وہ کچھ انبیاء علیہ السلام کون سے ابھی تک زندہ ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے. ابھی تک تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ہے, مائی نالج, باقی مجھے نہیں پتہ اور پہ کون کرتا. ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا اور خضر علیہ السلام ماشاء اللہ یہ بھی زندہ تھے, اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ہے, یہ بھی اللہ رب العزت ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا تھا. اچھا احسان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ وغیرہ بھی ہے؟ ٹیلنٹ تو یہ ہے کہ ہم فٹ بال وغیرہ کھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا بہت پوئٹری میں انٹرسٹ ہیں اور باقی کوکنگ وغیرہ بھی تھوڑا بہت دوستوں کے ساتھ. ماشاء اللہ. فٹ بال کے آپ پلیئر مجھے ویسے لگ بھی رہے تھے چہرے سے بھی اور جسامت سے بھی, ماشاء اللہ بڑا فٹ رکھا ہوا اپنے آپ کو. تو فٹ بال کا تو میچ ابھی نہیں کروا سکتا آپ سے, تو کوئی 2-4 اشعار ہی میں سنا دیں ماشاء اللہ. اشعار کس ٹائپ کے ہونے چاہیے؟ کوئی بھی ہو, مذہبی ہو یا علامہ اقبال کی پوئٹری ہو, کوئی بھی ہو. علامہ اقبال کا اشعار تو مجھے بہت پسند آتے ہیں, اور نظم علامہ اقبال کی سنا چاہوں گا. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا تھا آگوش محبت نے, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرا دارا, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت و سیارہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور لاشر گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ماشاء اللہ بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ صحابہ کی شان میں کوئی اشعار سنا دے. تو اچھا میں سناتا ہوں. صحابہ کی شان میں یہ اشعار ہے. اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ, اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہیں, چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا صحابہ نے خون تو اس میں بہار آئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت زبردست بہت زبردست. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان الیاس خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.